الرحمن الرحیم وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ان رجالا من اصحاب النبی کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حین توفی حزنوا علیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ لوگ غمزدہ ہو گئے۔ کب؟ حین توفیہ، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس دنیا سے آپ کا جانا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ غمزدہ ہو گئے کہ حتیٰ کادا بعضهم یوسوسو، یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو وسوسہ آنے لگا۔ وسوسہ کیا تھا؟ ابھی اس کا جواب آگے آئے گا۔ اچھا، قال عثمان، حضرت عثمان نے فرمایا وکنت منہم، میں بھی انہی میں سے تھا، جنہیں وسوسہ آ رہا تھا میں بھی انہی میں سے تھا۔ اچھا، آگے نہیں آئے گا، میں یہیں پہ بتا دیتا ہوں کس چیز کا وسوسہ آ رہا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو۔ اس بات کا وسوسہ آ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد اسلام باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ ایسا تو نہیں کہ صاحب شریعت کے جانے سے اسلام بھی ختم ہو جائے؟ یہ وسوسے آ رہے تھے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ذہن و دماغ میں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں بھی انہی میں سے تھا، میرے ذہن میں بھی یہ وسوسہ آ رہا تھا کہ اسلام باقی رہے گا کہ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ صاحب شریعت کے جانے کی وجہ سے اسلام کے احکام بھی ختم ہو جائیں، اسلام بھی ختم ہو جائے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا، خطاب فرمایا تھا کہ سنو کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے تو سنو اللہ تبارک و تعالیٰ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، تو اسلام ختم نہیں ہوگا، اللہ باقی ہے، اللہ کی عبادت کرو۔ اور جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو سنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کوئی نہیں کرتا تھا۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم یہ تو نبی ہیں، نبی کی کون عبادت کرتا ہے؟ پھر آپ نے مثال کے طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ ان سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور ایک وقت آیا کہ اس دنیا سے چلے گئے، ظاہری زندگی سے چلے گئے، بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ بھی ایک نبی ہے، دوسرے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے طرح یہ بھی اپنی ظاہری زندگی گزار کر تشریف لے گئے۔ اچھا، حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں بھی انہی میں سے تھا، فبینا انا جالس مر علی عمر، تو جب میں بیٹھا ہوا تھا اسی وقت میرے پاس سے حضرت عمر کا گزر ہوا، وسلم، اور انہوں نے مجھے سلام کیا، فلم اشعر بھی، مجھے اس کا احساس نہیں ہوا، وہ میرے پاس سے گزرے، مجھے سلام بھی کیا لیکن مجھے خبر نہیں ہوئی، میں اسی میں مصروف تھا، میرے ذہن میں بھی یہ ساری باتیں چل رہی تھیں۔ فاشتکا عمر الی ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں یہ تھا کہ انہوں نے سلام کا جواب تو دیا لیکن زور سے بلند آواز سے جواب نہیں دیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مجھ سے ناراض ہیں؟ تو اس بنیاد پر حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے شکایت کی کہ ہو سکتا ہے مجھ سے ناراض ہیں، آپ وہ ناراضگی دور فرما دیجئے۔ لیکن یہاں پہ معاملہ کچھ اور تھا۔ ثم اقبل حتى سلم علیہ جميعا، تو جب انہوں نے شکایت کی تو دونوں حضرات میری جانب متوجہ ہوئے، اقبلہ یقبل و اقبال کا معنی ہوتا ہے متوجہ ہونا، میری جانب متوجہ ہوئے یہاں تک کہ دونوں نے مجھے سلام کیا۔ اچھا، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے کے پاس شکایت کرنا اصلاح کی غرض سے درست ہے، لیکن اگر فساد مچانے کے لیے ہو تو درست نہیں ہے۔ فقال ابو بکر، حضرت ابو بکر نے فرمایا ما حملک اللہ ترد علی اخیک عمر سلامہ، اے عثمان، آپ کو کس بات نے ابھارا، کس بات نے آمادہ کیا اس بات پر کہ آپ اپنے بھائی عمر کو ان کے سلام کا جواب نہ دیں، عمر کو ان کے سلام کا جواب نہ دیں؟ جواب کیوں نہیں دیا، کس وجہ سے نہیں دیا؟ قلت ما فعلت، حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے تو ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں کیا کہ انہوں نے سلام کیا ہو اور میں نے جواب نہ دیا ہو، ایسا نہیں کیا۔ فقال عمر بلا، حضرت عمر فرماتے ہیں
کیوں نہیں ایسا ہی کیا؟ واللہ لقد فعلت، خدا کی قسم آپ نے ایسا کیا کہ میں نے سلام کیا آپ کو، آپ نے جواب نہیں دیا۔ قال قلت واللہ ما شعرت انک مررت ولا سلمت، حضرت عثمان نے فرمایا کہ بخدا، میں نے کہا بخدا مجھے اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ آپ میرے پاس سے گزرے، اور اس بات کا بھی احساس نہیں ہوا کہ آپ نے مجھے سلام کیا، مجھے احساس ہی نہیں ہوا۔ قال ابو بکر صدق عثمان، حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ عثمان نے سچ کہا، یعنی عمر نے بھی سچ کہا اپنے اعتبار سے، کہ ان کے گمان کے اعتبار سے یہ تھا کہ انہوں نے سلام نہیں دیا، سلام کا جواب نہیں دیا، یہ تو حق تھا۔ حضرت عثمان نے بھی جو کہا جو کیا وہ سچ کیا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں۔ اچھا، قد شغلک عن ذلک امر، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ عثمان آپ کو اس معاملے سے ایک کام نے مشغول رکھ دیا، یعنی احساس ہونے سے ایک کام نے آپ کو مشغول رکھ دیا، ایک کام نے روک دیا کہ آپ کو احساس ہو۔ اچھا، فقلت اجل، میں نے کہا ہاں، ایک معاملہ ایسا تھا جو میرے ذہن میں چل رہا تھا، اس بنیاد پر مجھے احساس نہیں ہو سکا کہ حضرت عمر نے مجھے سلام کیا۔ قال ما ہوا، حضرت ابو بکر نے کہا وہ معاملہ کیا ہے جس کی بنیاد پر آپ کو احساس نہیں ہو سکا؟ قلت، میں نے کہا توفى اللہ تعالی نبیہ قبل ان نسألہ عن نجات هذا الامر، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو ظاہری وفات دی اس سے پہلے کہ ہم ان سے اس معاملے سے چھٹکارے کے بارے میں پوچھیں۔ یہ جو معاملہ میرے ذہن میں چل رہا ہے، اس معاملے سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے، اس کے بارے میں پوچھنے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ قال ابو بکر، حضرت ابو بکر نے کہا قد سألتہ عن ذلک، میں نے اس کے بارے میں پوچھ لیا حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے۔ فقمت الیہ، تو میں ان کی طرف کھڑا ہوا، یعنی ان کے پاس کھڑے ہو کر گیا۔ وقلت لہ، اور ان سے کہا بأبی انت و امی، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، انت احق بہا، آپ اس کے حقدار ہیں، یعنی ہم جہاں تک نہیں پہنچ سکے آپ ہم پر سبقت لے گئے۔ یوں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام معاملات خیر میں سبقت لے جاتے تھے، یہ واضح ہے۔ تو ہم پوچھ نہیں سکے، لیکن آپ کا ذہن وہاں تک چلا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے آپ نے پوچھ لیا۔ قال ابو بکر، حضرت ابو بکر نے فرمایا فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ما نجات هذا الامر، اس معاملے سے چھٹکارا کیا ہے، اس معاملے سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قبل منی الکلمۃ التي عرضت على امی فردها فهي له نجات، کہ جس نے میری جانب سے اس کلمہ کو قبول کر لیا جسے میں نے اپنے چچا پر یعنی ابو طالب پر پیش کیا تھا، تو انہوں نے اسے رد کر دیا تھا، تو جو شخص اس کلمہ کو قبول کر لے فَهِيَ لَهُ نَجَاتٌ، وہ کلمہ اس کے لیے نجات ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اب یہاں پر یہ کہ اس معاملے سے نجات حاصل ہو جائے گا، تو وہ معاملہ کیا ہے؟ یہ امر پوشیدہ ہے، یہ امر کیا ہے؟ تو یہاں پر بیان کیا جاتا ہے کہ یہ معاملہ ہے جہنم سے آزادی کا۔ جہنم سے آزادی کیسے حاصل کیا جائے، کیسے جہنم سے نجات پائی جائے، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھ نہیں سکے، پوچھنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے۔ اچھا، تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھ لیا تھا جہنم سے اگر آزادی حاصل کرنا ہے، جہنم سے نجات پانا ہے، تو وہ کیا ہے؟ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ٹھیک ہے، جو شخص اس کلمہ کو کہہ لے گا، اس کلمہ کو تسلیم کر لے گا، وہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بات واضح، اس سے پہلے اس طرح کی حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ یہاں پہ مراد جہنم سے آزادی کا نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ مطلب یہ ہے اس امر سے کہ شیطان کی جانب سے جو وسوسے آتے ہیں، یہ دنیا کی جو محبت دل میں جاگزی ہو چکی ہے، دل میں بیٹھ جاتی ہے، اس معاملے سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔
شیطان جو غلط وسوسے ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، ہمارے ذہنوں میں ڈالتا ہے، دنیا کی بیجا محبت ہمارے دل میں پڑ جاتی ہے، جو فضول چیزوں کی محبت ہمارے دل میں پڑ جاتی ہے، اس معاملے سے کیسے نجات حاصل کیا جائے؟ ٹھیک ہے، تو دوسری احادیث پاک سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ یہاں پر اس حدیث پاک میں اس معاملے سے مراد یہی دوسرا والا قول ہے، یعنی شیطان کے وسوسوں، دنیا کی محبت اور اس طرح بیجا چیزوں کی محبت سے کیسے نجات حاصل کیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ اس سے نجات حاصل کرنے کا وہی طریقہ ہے کہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جائے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ اس کلمہ کا ورد کرے، بار بار ورد کرے، بار بار ورد کرے گا تو اس کا دل بالکل پاک و صاف ہو جائے گا، شیطان کے وسوسے اس کے دل میں نہیں آئیں گے، دنیا کی محبت بھی نہیں آئے گی اور بیجا چیزوں کی محبت بھی نہیں آئے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لہٰذا کلمہ طیب کا ورد کرنا چاہیے۔ وعن المقداد، اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لا يبقى على ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل۔ ظہر کا معنی ہوتا ہے پیٹھ، زمین کی پیٹھ یعنی زمین کا اوپر، روئے زمین، یہ عربی محاورہ میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، بیت و مدرن، یہ مدر کیا ہے؟ اور وبر، یہ وبر کیا ہے؟ تو مدر کہتے ہیں مٹی کو، اور مٹی سے، مٹی کا جو گھر ہے، ہاں جیسے کچا گھر ہے، اور مٹی کے بعد جو اینٹ ہے، اینٹ بھی حقیقت میں کیا ہے؟ مٹی ہی ہے۔ تو اس سے مراد بیت و مدرن سے مراد وہ گھر جو شہروں میں بنائے جاتے ہیں۔ شہروں میں یا تو گھر پکے کے ہوتے ہیں یا پھر مٹی کے ہوتے ہیں، اچھا، اس زمانے کے اعتبار سے۔ اور وبر کہتے ہیں اونٹ کے بالوں کو، اونٹ کے بالوں کو، ایسے ہی بھیڑ کے بالوں کو، اور بھیڑ کے بالوں سے کمبل بنایا جاتا ہے، کپڑے بنائے جاتے ہیں، موٹا کپڑا بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کپڑے سے خیمہ بنایا جاتا تھا اس وقت۔ تو جو صحرا میں رہتے تھے، جو گاؤں دیہات میں رہتے تھے، وہ لوگ یہی خیمہ بنا کر رہتے تھے، اونٹ کے کھالوں کا خیمہ بنایا کرتے تھے، اونٹ کے بالوں سے جو کپڑے بنتے تھے ان کپڑوں کا خیمہ بنایا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ مراد کیا؟ بیت و مدرن سے مراد شہروں کے گھر، شہر کے اندر موجود تمام گھر، اور بیت و مدرن سے مراد صحرا اور بیابانوں میں جو خیمے لگے ہوئے وہ مراد ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اب ترجمہ دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ روئے زمین پر کوئی بھی شہری گھر اور کوئی بھی صحرائی گھر، یا کوئی بھی پکا گھر اور کوئی بھی خیمے کا گھر باقی نہیں رہے گا مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس گھر میں کلمہ اسلام داخل فرما دے گا، بعز عزیز، عزت والوں کے عزت کے ساتھ، وذل ذلیل، اور ذلت والوں کے ذلت کے ساتھ۔ اچھا، بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں پہ ارض سے مراد ارض عرب ہے، یعنی عرب کی سرزمین میں کوئی بھی پکے کا گھر یعنی کوئی بھی شہر کا گھر اور کوئی بھی دیہات کا گھر یا بیابان کا گھر باقی نہیں رہے گا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کلمہ اسلام داخل فرما دے گا، یعنی اس گھر کا انسان مسلمان ہو جائے گا، یا تو عزت کے ساتھ یا ذلت کے ساتھ۔ جو عزت کے ساتھ اسلام کو قبول کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے، اور جو ذلت کے ساتھ زبردستی مجبور ہو کر اسلام قبول کرے گا تو وہ ذلیل ہو کر رہے گا، فرما بردار ہوگا لیکن ذلیل ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور ایک مطلب اس کا یہ ہے عزت والوں کی عزت کے ساتھ داخل ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو کر اس کلمہ کو قبول کرے گا، ٹھیک ہے، جیسا کہ مسلمان، یا یہ کہ وہ مسلمان نہیں ہوگا بلکہ وہ ذمہ ہی رہے گا لیکن کلمہ اسلام کو مانے گا، مطلب اسلامی حکومت کو تسلیم کرے گا، یعنی وہ جزیہ دے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ کلمہ اسلام کو تسلیم کر رہا ہے، یعنی اسلامی حکومت کو تسلیم کر رہا ہے لیکن ذلیل ہو کر کے۔ جواب ہو گیا آپ کا؟ اس لیے اب دیکھیے اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اما یعزہم اللہ، رہی بات یہ
یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عزت دے گا فیجعلہم من اہلہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اہل اسلام سے کر دے گا، یعنی مسلمان بنا دے گا، او یذلہم فیدینون لہا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ذلیل و خوار کرے گا تو وہ لوگ کلمہ اسلام کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، جیسے کہ ذمی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ذلیل کیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کلمہ اسلام کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ دانا یا دینوں کا معنی ہوتا ہے اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا۔ قلت، میں نے کہا فیکون الدین کلہ للہ، تو سارا کا سارا دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ رواہ احمد، اس حدیث پاک کو امام احمد نے روایت کیا۔ سمجھ میں آگے بات؟ وعن وہب بن منبہ قیل لہ، حضرت وہب بن منبہ سے مروی ہے، ان سے پوچھا گیا الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، لا الہ الا اللہ یہ اس کا اسم ہے، مفتاح الجنہ یہ اس کی خبر ہے۔ ان سے پوچھا گیا کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے، یعنی یہ پورا کلمہ طیبہ مراد ہے، کیا کلمہ طیبہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ قال بلا، انہوں نے فرمایا کیوں نہیں، جنت کی کنجی ہے، ولیکن لیس مفتاح الا ولہ اسنان، ان سے جو پوچھنے والا تھا وہ کوئی بد عقیدہ انسان تھا، مرجیہ، ایک مرجیہ فرقہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا یعنی اسلام قبول کر لیا، اب عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، چاہے لاکھ گناہ کرتے رہے، لاکھ جرم کرتے رہے، اس کا کوئی نقصان نہیں، بس کلمہ اسلام جو ہے نا سارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، وہ فرقہ باطلہ ہے۔ وہ اس فرقہ باطلہ کا اس شخص نے اس طرح سے سوال کرنا چاہا تو جواب کیسا دیا؟ قال بلا، انہوں نے فرمایا کیوں نہیں، جنت کی کنجی ہے کلمہ طیبہ، لیکن ولیکن لیس مفتاح الا ولہ اسنان، لیکن دنیا میں کوئی ایسی چابی، کوئی ایسی کنجی نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے لیے دندانے بھی ہیں۔ جو بھی دنیا میں کنجیاں ہیں، چابی ہے، اس کے دندانے بھی ہیں۔ فَإِن جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ، تو اگر آپ ایسی کنجی لے کر آئیں جس کے دندانے ہو، فُتِحَ لَكَ، تو وہ تالا کھل جائے گا، وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ، ورنہ تالا نہیں کھلے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جنت کی کنجی تو ہے، لیکن اس کے دندانے کیا ہیں؟ یہ نماز ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہیں، حج ہیں، یہ اس کے دندانے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ رواہ البخاری فی ترجمۃ الباب، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو ترجمۃ الباب میں روایت کیا۔ وعن ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا احسن احدکم اسلامہ فکل حسنۃ یعملها تکتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف، کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اسلام کو بہتر کر لے، یعنی اپنے اسلام کو خالص کر لے، اپنے اسلام لانے میں مخلص ہو، تو ہر اچھا کام جسے وہ کرتا ہے اس کے لیے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو جو بھی اسلام پر کامل طریقے سے عمل کرتا ہے، اسلام کے تمام تقاضے کو پورا کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، احکام الہی کی نافرمانی نہیں کرتا، تو جو بھی نیک کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 سے لے کر 700 گنا تک ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بارگاہ ہے کہ یہ سخاوت نظر آ رہی ہے، ورنہ دنیا کا حال دیکھیے، اگر کوئی شخص کسی دنیاوی شخص کے پاس کسی کمپنی میں یا کسی اور تنظیم میں اجیر ہوتا ہے تو جتنا کام کرتا ہے اتنا ہی ملتا ہے۔ 1 گھنٹہ کام کرے گا تو 1 گھنٹہ ہی کا اجر ملے گا، 2 گھنٹے کا اجر دے ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن یہ بارگاہ خداوندی ہے کہ ایک نیک کام کرے تو 10 سے لے کر کے 700 گنا تک۔ وَكُلُّ سَكِيَّةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ، اور ہر وہ برائی جسے وہ کرتا ہے تو اسی کے مثل لکھا جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی ملاقات کرنا، لقیہ یلقا نے ملاقات کرنا، ضعف کا معنی ہوتا ہے دگنا،
تو جو بھی برائی کرتا ہے تو برائی کا بدلہ 10 گنا نہیں ملتا، 700 گنا تک نہیں جاتا، بلکہ اس کے بدلے میں ایک ہی سزا ملے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کر لے، یعنی زندگی بھر اگر اس نے ایسا کیا تو ایک نیکی کے بدلے میں 10 سے لے کر کے 100 تک 700 تک ملے گا، اور اس میں اس درمیان اگر اس نے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، کوئی خطا ہو گئی، تو ایک خطا کے بدلے میں ایک ہی بدلہ ملے گا۔ ان ابی امامۃ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابو امامہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ مطلب کیا کہ ایمان کی علامت کیا ہے، ایمان کی نشانی کیا ہے؟ قال، ارشاد فرمایا، اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن، یعنی کامل ایمان کی پہچان کیا، کامل ایمان کی علامت کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا سر یسر کا معنی خوش کرنا، جب تمہاری نیکی تجھے خوش کر دے اور تمہاری برائی تجھے برا لگے تو تم مومن ہو۔ تو مطلب یہ کہ اگر کوئی تم نیکی کر رہے ہو، کسی کو کھانا کھلا رہے ہو، کسی کو پانی پلا رہے ہو، کسی کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہو، اگر یہ کام تجھے خوش کر دے، تجھے اچھا لگے، تیرے دل کو اطمینان پہنچے، تو تم سمجھ جاؤ کہ تم مومن کامل ہو۔ اسی طرح اگر کوئی گناہ تم کر رہے ہو اور گناہ کرنے کی وجہ سے تیرے دل میں کیا ہو، درد و تکلیف محسوس ہو، ناپسند کر رہا ہو، ناگواری محسوس ہو، تو تم سمجھ جاؤ مومن کامل ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے، کچھ احساس ہی نہیں، تو سمجھ جاؤ کہ ایمان کامل نہیں ہے اس کے پاس۔ قال یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فما الاسم، گناہ کیا ہے؟ قال، ارشاد فرمایا، اذا حاک فی نفسک شیء فدعه، جب تیرے دل میں کوئی چیز کھٹکے، جب تیرے دل میں کوئی چیز کھٹکے، فدعه، تو تم اسے چھوڑ دو۔ کوئی کام، نیا کام آ گیا، اس کے بارے میں شریعت نے کچھ صراحت کے ساتھ حکم نہیں بیان فرمایا کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، لیکن دل یہ کہہ رہا ہے کہ جائز نہیں ہے، کھٹک رہا ہے دل میں کہ کریں کہ نہ کریں، کبھی کہہ رہا کرو، کبھی کہہ رہا نہ کرو، تو تم اس کام کو چھوڑ دو۔ بات سمجھ آ گئی؟ مطلب یہ کہ دل اگر ایسا کہہ رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس سے بچنا بہتر ہے، اس کو نہ کیا جائے۔ لیکن یہ حالت، یہ کیفیت انہی لوگوں کو ہوگی، انہی لوگوں کے ساتھ ہوگی جو اللہ کے نیک بندے، اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ یہ ہم میں سے اگر کوئی ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کام کو کرنے کے وقت یہ دل میں کھٹکے شبہ پیدا ہو کہ یہ کام کریں کہ نہ کریں، تو ایسی صورت میں اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن آج کیا ہے، لوگ بے دھڑک اس پر عمل کرتے ہیں۔ اگر کسی تاجر سے آپ پوچھ لیں کہ آپ تجارت کرتے ہیں، جھوٹ کیوں بولتے ہیں بات بات میں کہ ہم نے اس کپڑے کو 10,000 روپے میں خریدا، آپ کو چلے 1,000 روپے میں 11,000 روپے میں دے رہے ہیں، 1,000 روپے منافع لے رہے ہیں، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں رہتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں حضرت اگر جھوٹ تھوڑا بہت نہ بولیں تو کام چلے گا ہی نہیں، فائدہ ہی نہیں ہوگا، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر اس کے دل میں بات کھٹک ہی نہیں رہی ہے، اس کے دل میں تردد ہی نہیں ہو رہا ہے، بلکہ وہ بے دھڑک اس کام کو کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دل میں کھٹک محسوس ہونا، دل میں تردد محسوس ہونا، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، بلکہ انہی کو یہ حالت پیدا ہوگی، انہی کے ساتھ یہ کیفیت ہوگی جو اللہ کے مقرب اور نیک بندے ہیں۔ رواہ احمد، اس حدیث پاک کو امام احمد نے روایت کیا۔ وعن عمرو بن عباسہ، حضرت عمرو بن عباسہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فقلت، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، من معک علی ھذا الامر، اس معاملے کے ساتھ، اس معاملے پر آپ کے ساتھ کون ہے؟ مراد کیا، آپ جو یہ دین لے کر آئے، اسلام دین لے کر آئے، اس کے ساتھ، اس دین میں آپ کے ساتھ کون کون شریک ہیں، آپ کا کون کون ساتھ دے رہے ہیں، کون کون مدد کر رہے ہیں، کس نے اسلام قبول کیا ہے؟ قال حر و عبد، آپ نے ارشاد فرمایا ایک آزاد ہے اور ایک غلام ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی اسلام کا بھی نیا زمانہ تھا،
اس وقت زیادہ لوگوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حر سے مراد حضرت ابو بکر ہیں اور عبد سے مراد حضرت زید بن حارثہ ہیں یا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ ایک مطلب تو یہ، یا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ کے اس دین کو کس طرح کے لوگ قبول کر رہے ہیں، صرف غلام لوگ قبول کر رہے ہیں یا آزاد لوگ بھی قبول کر رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس دین کو، اس اسلام کو آزاد بھی قبول کر رہے ہیں اور غلام بھی قبول کر رہے ہیں، ہر طرح کے لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں۔ قلت تو میں نے عرض کیا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ مطلب یہ یہاں پر بھی وہی ہے کہ اسلام کی علامت کیا ہے، اسلام کی نشانی کیا ہے؟ قال، ارشاد فرمایا طیب الکلام و اطعام الطعام، اچھی گفتگو کرنا اور دوسروں کو کھانا کھلانا۔ اچھا، اس طرح کی بات جہاں پر بھی آئے، سوال ایک ہی طرح کا ہوتا ہے لیکن جواب مختلف ہوتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سائل کے اعتبار سے جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ سائل کو جس چیز کی زیادہ حاجت ہوتی ہے اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے ہیں۔ کبھی سوال ایک ہی ہوگا، جواب کچھ اور آ جائے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہاں پہ یہی مقاصد پوشیدہ ہے۔ قلت تو میں نے عرض کیا مل ایمان، ایمان کی نشانی کیا، ایمان کی علامت کیا؟ قال، ارشاد فرمایا الصبر والسماحۃ، صبر کرنا اور سخاوت کرنا، بخشش کرنا۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز فوت ہو جائے، مفقود ہو تو اس پر صبر کر لیا جائے، اور جو چیز موجود ہو اسے خرچ کیا جائے، یہ سخاوت ہے۔ تو جو بھی چیز فوت ہو جائے، چاہے پیسے فوت ہو جائے، جان فوت ہو جائے، کوئی عزیز و اقارب اس دنیا سے چلا جائے، اس پر صبر کر لے، یہ صبر ہے۔ صبر کا دائرہ اس اعتبار سے بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ اور جو چیز موجود ہے، علم موجود ہے، پیسے موجود ہیں، اور بھی دوسری چیز موجود ہیں، ان کو خرچ کیا جائے، یہ سخاوت ہے۔ تو ایمان کی ایک نشانی کیا ہے؟ صبر کرنا اور سخاوت کرنا۔ قال، قلت ای الاسلام افضل، اسلام کے بارے میں پوچھ لیا، اب یہ پوچھ رہے کہ اسلام کی بہت ساری خصوصیات ہیں، تو ان میں سے کون سی خصوصیت افضل ہے؟ میں نے عرض کیا ای الاسلام افضل، اسلام کی کون سا اسلام افضل ہے، یعنی اسلام کی کون سی خصوصیت افضل ہے، علامت افضل ہے؟ قال، ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ اسلام کی سب سے خصوصیت، افضل خصوصیت یہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی تشریح پہلے گزر چکی ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں قلت ای الایمان افضل، میں نے عرض کیا کون سا ایمان افضل ہے، یعنی ایمان کی کون سی خصوصیت افضل ہے؟ قال، ارشاد فرمایا خلق حسن، اچھا اخلاق سب سے افضل علامت ہے اس ایمان کی۔ قال، راوی کہتے ہیں قلت ای الصلاۃ افضل، کون سی نماز افضل ہے؟ نماز تو بہت ساری ہے، یہاں پہ یہ پوچھنے کا مقصد ہے کہ نماز کا کون سا رکن افضل ہے، نماز کی کون سی صفت افضل ہے؟ قال، ارشاد فرمایا طول القنوت، قنوت کا معنی ایک معنی قیام بھی ہوتا ہے، ایک معنی قرات بھی ہوتا ہے، اور ایک معنی خشوع اور خضوع بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لمبا قیام کرنا، یعنی وہ نماز افضل ہے جس میں زیادہ دیر کھڑا ہو جائے، یا یہ کہ وہ نماز افضل ہے جس میں خشوع اور خضوع زیادہ ہو، یا وہ نماز افضل ہے جس میں قرات افضل ہو، قرات زیادہ ہو، قرات لمبی ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ امام اعظم کے نزدیک یہاں پر مراد طول القنوت سے قیام مراد ہے، یعنی وہ نماز افضل ہے جس میں قیام لمبا ہو۔ ٹھیک ہے، اس بنیاد پر امام اعظم فرماتے ہیں کہ نماز میں قیام کرنا سجدہ کرنے سے افضل ہے۔ ٹھیک ہے، قال، راوی کہتے ہیں قلت ای الہجرت افضل، کون سی ہجرت افضل ہے؟ ہجرت کی بہت ساری قسمیں ہم نے پہلے پڑھی، کسی چیز کو چھوڑ دینا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا، اپنے وطن اصلی کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دینا، تو کون سی ہجرت افضل ہے؟ قال، ارشاد فرمایا ان تہجر ما کریہ ربک، تیرے رب کو جو چیز ناپسند ہو اس کو چھوڑ دینا سب سے افضل ہجرت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ قال، راوی کہتے ہیں قلت، میں نے عرض کیا فای الجہاد افضل، کون سا جہاد افضل ہے؟ جہاد کی تو بہت ساری قسمیں ہیں، ایک جہاد وہ ہے کہ جس میں مجاہد جاتا ہے شہید ہو جاتا ہے، ایک جہاد وہ ہے کہ جس میں مجاہد جاتا ہے اور غازی بن کر واپس ہوتا ہے، ایک جہاد وہ ہے جس میں جاتا ہے مجاہد شہید بھی ہوتا ہے اور اس کا جس گھوڑے پر سوار ہے وہ بھی شہید ہو جاتا ہے۔ تو اس میں سے کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا من عقر جوادہ و احرق دمہ،
اقرا کا معنی ہوتا ہے پاؤں کاٹ دینا، ٹھیک ہے، لیکن مراد یہاں پہ مطلقاً قتل کرنے کے۔ جواد کا معنی ہوتا ہے گھوڑا۔ جہاد وہ افضل ہے کہ جس کا گھوڑا قتل ہو جائے، وَأُحْرِقَ دَمُهُ، اور جس کا خون بہہ جائے، یعنی وہ خود شہید ہو جائے اور اس کا گھوڑا بھی شہید ہو جائے۔ تو یہ جہاد کیا افضل ہے، سب سے افضل ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ اس نے جہاد کیا تو اپنے آپ کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور اپنی سواری کو بھی خرچ کر دیا۔ دنیا میں اس نے جہاد کا کوئی بدلہ نہیں پایا۔ جو غازی ہے اس نے دنیا میں جہاد کا بدلہ پا لیا، ایک جہاد سے مالی غنیمت حاصل کر لیا، لیکن یہ ایسا مجاہد ہے کہ سارا کا سارا بدلہ اللہ کے پاس پائے گا۔ اس بنیاد پر یہ جہاد افضل ہے۔ قال، کہتے ہیں قلت ای الساعۃ افضل، کون سا لمحہ، کون سا وقت افضل ہے؟ نماز کے بارے میں پوچھا تھا کہ نماز پڑھنے کے لیے کون سا وقت افضل ہے؟ قال، ارشاد فرمایا جوف اللیل آخر، کہ رات کا آخری پہر۔ رات کے 2 حصے کیے جائیں اور 2 حصے میں جو آخری حصہ ہے وہ سب سے افضل ہے نماز پڑھنے کے لیے، کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی دعا قبول فرماتا ہے اور دوسرے لوگوں کی جانب سے بھی اطمینان رہتا ہے کہ کوئی چلانے کی آواز نہیں آتی ہے، دل بالکل مطمئن رہتا ہے۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرمایا؟ من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا، جس نے اللہ سے ملاقات کی اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، یعنی اس کی موت ایمان کی حالت میں ہوئی، کسی کو شریک اللہ کے ساتھ نہیں کرتا ہے۔ ویصلی الخمس، اس حال میں کہ وہ 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے۔ ویصوم رمضان، اور اللہ سے ملاقات اس حال میں ہوئی کہ وہ رمضان کے روزے رکھتا ہے۔ غفر لہ، تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ قلت افلا ابشرہم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں لوگوں کو خوشخبری نہ دوں کہ جس نے ایسا ایسا کیا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ قال دعوہم یعملوا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں عمل کرنے کے لیے چھوڑ دو۔ اگر تم بتا دو گے تو وہ اعمال صالحہ نہیں کریں گے، وہ زیادہ عمل نہیں کریں گے، پھر اسی پر اکتفا کریں گے اور پھر زیادہ نیکیاں نہیں حاصل ہو پائیں گی، لہٰذا تم انہیں عمل کرنے کے لیے چھوڑ دو، وہ عمل کرتے رہیں۔ اب رہی بات یہ حدیث پاک ہمارے پاس کیسے آئی، اس کا جواب کئی بار پہلے ہو چکا ہے کہ گناہ سے بچنے کے لیے، کتمان علم سے بچنے کے لیے حضور راوی نے اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ وعنہ انہ سأل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن افضل الایمان، اور انہی سے مروی ہے، حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے افضل ایمان کے بارے میں پوچھا۔ افضل ایمان سے مراد ایمان کی خصوصیت، ایمان کی علامت، ایمان کی حقیقت کے بارے میں نہیں پوچھ رہے ہیں، یعنی ایمان کی بہت ساری خصوصیت ہیں، ایمان کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے پڑھا کہ اسلام کے کتنے شعبے ہیں؟ 73 سے زیادہ۔ تو یہاں پر بھی وہی پوچھا جا رہا ہے کہ ایمان کی سب سے افضل خصوصیت، سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ قال، ارشاد فرمایا ان تحب للہ وتبغض للہ، کہ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے محبت کرو کسی سے محبت کرتے ہو تو، اور اللہ کے لیے دشمنی رکھو اگر کسی سے دشمنی رکھتے ہو تو۔ اس کی تفصیل پہلے ہو چکی ہے، مثال کے ذریعے سے میں نے سمجھا دیا۔ وَتُعْمِلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ، اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں استعمال کرو۔ اعمل یعمل اعمال استعمال کے معنی میں، اپنی زبان کو استعمال میں لانا چاہتے ہو، اپنی زبان کو استعمال کرنا چاہتے ہو تو غیبت کرنے میں، چغلی کرنے میں، کسی کو گالی دینے میں، لایعنی باتیں بکنے میں استعمال نہ کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں استعمال کرو۔ قال، پھر عرض کیا، صحابی نے پوچھا وماذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو افضل خصوصیت ہے، افضل نشانی ہے، اس کے بعد کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون سا عمل ہے، کون سی نشانی ہے؟ قال، ارشاد فرمایا ان تحب للناس ما تحب لنفسک،
اس کے بعد یہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے اسی چیز کو پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. وَتَكْرَهَ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، اور ان کے لیے اس چیز کو ناپسند کرو جو تم خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہو. اپنے لیے کامیابی پسند کرتے ہو تو دوسرے کے لیے بھی کامیابی پسند کرو. اپنے لیے یہ چاہتے ہو کہ تمام مصیبتوں سے محفوظ رہو تو دوسروں کے لیے بھی یہی چاہو کہ وہ تمام مصیبتوں سے محفوظ رہے. اپنے لیے ناکامی نہیں چاہتے ہو تو دوسروں کے لیے بھی ناکامی نہ چاہو. یہ حدیث پاک ایسی ہے کہ اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو جائے گا. اب غور کیجئے، کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے، اگر اللہ کے لیے محبت کرے تو اس کو یہ خواہش نہیں ہوگی کہ سامنے والا پلٹ کر مجھ سے محبت کرے نہ کرے، سامنے والا رسپانس دے کہ نہ دے، اس کو اس کی خواہش نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے لیے محبت کر رہا ہے نا. سامنے والے کی جانب سے، محبوب کی جانب سے کسی چیز کا فائدہ ملے یا نہ ملے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کسی سے کسی کی دشمنی ہو تو سامنے والا جواب دے نہ دے اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو دشمنی ہو رہی یا جو بغض ہو رہا ہے یہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے، لوجہ اللہ ہو رہا ہے، کسی دینی کام کی بنیاد پر ہو رہا ہے، اپنے نفس کے لیے نہیں کر رہا ہے. اچھا، اسی طرح اگر زبان کو صرف اللہ کی راہ میں استعمال کیا جائے، اللہ کے ذکر میں استعمال کیا جائے تو بہت ساری برائیوں سے بچ جائے گا. غیبت سے بچ جائے گا، چغلی کرنے سے بچ جائے گا، دوسرے کو گالی دینے سے بچ جائے گا، دوسرے کی برائیاں کرنے سے بچ جائے گا. اور ان ساری برائیوں کے کتنے نقصانات ہیں آپ کے سامنے واضح ہیں. غیبت کرنے سے کیا کیا خرابیاں آپ کے سامنے واضح ہیں. بات میں آ گئی. اسی طرح اگر کوئی شخص جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے تو حسد کا خاتمہ ہو جائے گا. اپنے لیے چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو تو دوسرے کے لیے بھی کامیابی چاہے گا. اپنے لیے چاہتا ہے کہ وہ بہت مال و دولت والا ہو جائے تو اگر کوئی سامنے والا مال و دولت والا ہو جائے تو اس سے حسد نہیں کرے گا. کوئی صحت اور تندرستی والا ہو تو اس سے بھی حسد نہیں کرے گا، کیونکہ بندہ خود اپنے لیے صحت اور تندرستی کو چاہتا ہے. بات سمجھ آ گئی. اسی طرح اگر کسی کے حق میں بری بات بھی نہیں سوچے گا، کسی کے لیے بد دعا بھی نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے لیے کوئی بری چیز پسند نہیں کرتا ہے. بات میں آ گئی. تو اس پر عمل کر لینے کی وجہ سے دنیا و آخرت دونوں جگہ کامیابی ملے گی.